تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. وہ ایک پنکھا چل رہا ہے، اسے بند نہیں کیا ابھی تک، پیچھے سے اس کو بند کر دو، وہاں بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا شور یہاں تک آ رہا ہے، ان کو بند کریں. موسم ٹھنڈا ہے، ضرورت نہیں ہے. اللہ. میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب یہ اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں نے کہا آپ کس سے خلیفہ بنا رہے ہیں؟ یہ خون بہائے گا، فساد مچائے گا. ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں. اس میں ایک اشارہ تھا فرشتوں کا لڑائی والا ہے، جھگڑالو ہے. ہم ہر وقت بندگی کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں. تو چونکہ ہم عبادت گزار ہیں زیادہ، تو اس خلافت کے ہم حقدار ہیں. واللہ اعلم. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور اللہ نے خلافت کا جو تاج پہنایا انسان کو، آدم علیہ السلام کو، اور جو وجہ خلافت جس کو قرآن میں بتایا وہ علم ہے، بندگی نے، عبادت نہیں. انہوں نے پیش کی اپنی صفت عبادت. اللہ نے آدم کو علم دے دیا وعلم آدم الاسماء کلھا. آنے والے جتنے علم تھے، جتنی دنیا کے علم، دین کے علم، سب آدم علیہ السلام پہ القاء فرمائے. پھر فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، بتاؤ. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. آدم تو بتا. انہوں نے بتایا. تو اللہ نے کہا اب تمہیں معلوم ہو گیا کس چیز کو معیار بنایا کہ یہ علم والا ہے اور تم علم سے خالی ہو. اس بنیاد پر یہ میرا نائب اور میرا خلیفہ ہے. جب پہلی وحی جبریل نے پیش کی تو کہا اقرا، پڑھیے. تو ساتھ ہی اللہ کھول دیتا، آپ کی نظر کھل جاتی اور پڑھنا شروع کر دیتے. اب میں کہا ما انا بقارن، پڑھنا نہیں آتا. تو نے زور سے سینے سے لگایا، اتنا کہ بلغ من الجہد، کہ مجھے تکلیف ہوئی اتنے زور سے. اقرا، پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے ابھی تک وہ پڑھنے والی آنکھ موجود ہے، آگے پردہ ڈالا ہوا ہے. فما انا بقارن، نہیں پڑھا جاتا. پھر زور سے، پھر تکلیف ہوئی، اقرا، پڑھیے. تو 2 دفعہ یا 3 دفعہ زور سے لگایا
सीने से और पसलियां टूटने लगीं। इक़रा नहीं आता, इक़रा नहीं आता, इक़रा। तीसरी दफा जाकर जब पढ़ना शुरू किया तो वहां भी था इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा फिर इक़रा। तो हदीस और कुरान के इक़रा को इकट्ठा करें तो 5 दफा बनता है इक़रा 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 इक़रा। उतलो, उसको भी पढ़ना कहते हैं, पढ़िए। उतलो मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, पढ़िए। इक़रा पढ़िए, दोनों में फर्क है। उतलो पढ़ो, समझ में आता है या नहीं आता, उसके लिए है तिलावत। इक़रा उस पढ़ने को कहते हैं जिसमें समझ शामिल हो, जिसमें समझ शामिल। सिर्फ हमारी जैसे ही हमारे बच्चे कुरान याद करते हैं तो ये तिलावत करते हैं, इनको कुछ पता नहीं हम क्या याद कर रहे हैं और हम किस चीज को महफूज कर रहे हैं। और जो साथ साथ समझ जिसकी काम कर रही हो उसके लिए एक लफ्ज क़िराअत है। 5 दफा एक लफ्ज है, पढ़ो 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 और समझ के पढ़ो। तो इस उम्मत को पहली बुनियाद ही इल्म मिला और इतनी ताकीद के साथ मिला, और मौत तक का इसमें इशारा है कि पढ़ते ही जाओ 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 5 दफा और समझ के पढ़ो। तो मेरे अजीजों, ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये कल यहां से निकलेंगे, इनको लोग आलिम कहेंगे। ऐसे ही पाकिस्तान के तमाम मदारिस से कोई हजारों बच्चे निकलेंगे जिनके हाथों में डिग्री होगी, सनद होगी। हसनैन की सनद है जी, बनोरी टाउन की है जी, दारुल-उलूम की है जी, जामिया अशरफिया की है जी, खैरुल मदारिस की है जी, कासिम उलूम की है जी, हमारे पास सनद। ठीक, लेकिन क्या अल्लाह भी आपको आलिम कहता है? ये अलग चीज। हम तो आपको कागज का टुकड़ा पकड़ाएंगे और उस पर लिखेंगे कि ये बच्चा हमारे पास पढ़ा है, हमें उम्मीद है कि ये अल्लाह किताब और सुन्नत की रोशनी में जिंदगी गुजारेगा। लेकिन मेरा अल्लाह किसे आलिम कहता है उस पर फैसला होगा आखिरत। एक बच्ची दुल्हन बन रही थी, मेकअप हुआ तो सहेलियां कहने लगी बहुत प्यारी लग रही हो, तो वो रोने लगी। उसने कहा तुम्हें अच्छा लगने से मेरा काम नहीं बनेगा, जहां मेरी डोली जा रही है वो पसंद करेगा तो मेरा काम बनेगा। लोगों में तो अल्लाह मशहूर हो गए, बड़े मुफक्किर मशहूर हो गए, मुहद्दिस मुफस्सिर खतीब आजम मशहूर हो गए। ऊपर तुम क्या शुमार हो रहे हो? फैसला तो इस पे हो। लोगों की आह और वाह तो कोई बुनियाद नहीं है। उसकी बारगाह में मैं इल्म वाला हूं, वहां यह सनद नहीं चाहिए, यह कागज का टुकड़ा नहीं चाहिए। ये तो चंद साल पहले की ईजाद है सनद। किसके पास होती थी सनद? इमाम अबू हनीफा के पास कहां की सनद थी? चलो वो तो मैंने बहुत पीछे पहली सदी में जाके बात कर दी है। मदारिस का निजाम बनने से शाह वलीउल्लाह के पास कहां की सनद? शाह अब्दुल अजीज के पास कहां की सनद? शाह इसाक के पास कहां की सनद? शाह अब्दुल कादिर के पास कहां की सनद? कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। लेकिन इल्म है कि दीमतुन मिदरार है, बरसती बारिश की तरह, खिले हुए फूलों की तरह महक रहा है। तुम्हें अल्लाह की बारगाह में भी इल्म वाला कहलाऊं। तो आपको पता है सबसे पहले जहन्नुम में कौन जाएगा? कौन जाएगा? बोलो। जहन्नुम में नहीं जाएगा, जहन्नुम का ईंधन बनने के लिए जाएगा। इन्नहा लज़ा, पहले ही इतनी खौफनाक भड़कती हुई है। इन्नहा तरमी बिशर्रिन कल क़स्र कअन्नहु जिमालतुन सुफ्र।
وہ پہلے ہی اس کے انگارے اور شرارے ایک حیبت ناک خوفناک منظر پیش کر رہے ہیں. وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن پہلے ہی زبردست موجود ہے اور اپنی تپش کی انتہا پر. نزاعۃ للشوا، کھال اتار دیکھ. قطعت لهم ثياب من نار سرابيلهم من قطران وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. کیسی خوفناک تعبیر آ رہی جہنم کی، کتنے حیبت ناک لہجے میں قرآن بول رہا ہے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. کس خوفناک طریقے کے ساتھ قرآن پکار رہا ہے. هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. اس کا ایندھن بن کے اسے بھڑکانے جا رہا. اول من يدخل النار، جو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. یہ نہیں کہا کیا کہا ہے؟ اول من تسعر به نار جہنم، سب سے پہلے جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے. وہ تو پہلے ہی نامراداں دی بھڑکی پئی ہے. یہ کون بدبخت جا رہا ہے؟ یہ کون منحوس مردود جا رہا ہے جو اس بھڑکتی آگ کو اور بھڑکا رہا ہے؟ کون ہے؟ زانی نہیں، شرابی، چور، سود خور، ڈاکو، قاتل، بے نمازی. یہ تو سارے چھوٹے گناہ ہیں. مشرک جو سب سے بڑا گناہ، کافر، دہریہ، یہ سب سے بڑے گناہ ہیں. نہیں، یہ نہیں آئیں گے. سب سے پہلے علامہ صاحب جائیں گے، خطیب صاحب، حضرت صاحب، مولانا صاحب، یہ سارے ٹائٹل. ہاں بھائی بولو، کیا کر کے آئے ہو؟ کہ تیرا دین پہنچایا. تو میرا رب کیا کہے گا؟ کذب، بکواس کرتا ہے، جھوٹ بول رہا. تمہیں اپنی واہ واہ کے لیے ڈال دو جہنم، ایندھن بن کے جا رہا. ساری دنیا کیا کہتی رہی، وہاں کیا فیصلے ہو رہے ہیں. ساری دنیا نے کیا سمجھا، اوپر سے کیا فیصلہ آ رہا ہے. شرابیوں کا نمبر بعد میں آئے گا، سود خوروں کا، بے نمازیوں کا، قاتلوں کا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، بدکاری کرنے والوں کا نمبر بعد میں آئے گا. پہلے علامہ صاحب، پھر شہید صاحب، پھر سخی صاحب. دین کے اتنے بڑے اعمال، نیت خراب تھی، ڈال دو. حطب جہنم، حسب جہنم. میرے رب جس کو عالم کہیں گے وہ عالم ہے، چاہے اس کے پاس یہ پرزہ ہو یا نہ ہو. میرا رب جسے ٹھکرائے گا وہ جاہل ہے، چاہے اس کے پاس ساری دنیا کی ڈگریوں، کتابوں کے ڈھیر لکھ کر گیا ہو، لاکھوں کے لیے تقریریں سنا کے گیا ہو. قرآن کا معیار عالم کسے کہتے ہیں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ لوگ جا رہے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے لیے آپ ذخیرہ آخرت ہیں. اپنے پاس تو پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں ہے، یا آگے کیا ہوگا یہ تو موت پہ ہی پتہ چلے گا. اس سے پہلے کوئی کیا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کبھی اخلاص کا دعویٰ نہ کرنا، کبھی نہ کسی کے اخلاص پہ شک کرنا، یہ تو ریاکار ہے.
یہ تو اپنی واہ واہ کے لیے کر رہا ہے، یہ تو اپنی چودر کے لیے کر رہا ہے، یہ تو اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے، یہ تو اپنے حافظ. جب میں وہ نسب بیان کرتا ہوں تو بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں. یہ اپنے حافظے کی دھاک بٹھاتا ہے، اپنے حافظے کا روب جتلاتا ہے. میں سن لیتا ہوں، ٹھیک ہے. ایک نصیحت کر رہا ہوں، کبھی اپنے اخلاص کا دعویٰ نہ کرو اور کبھی کسی کے اخلاص پہ شک نہ کرو. سانس ٹوٹتے ہوئے نظر آ گیا کہ ہاں اللہ راضی ہے، نعرے مارو. اس سے پہلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور خاص طور پر جو ممبر پر بیٹھ جائے اور جس کا مجمع سننے والا بن جائے. تم سب یہ جتنے مہمان بیٹھے ہیں، آپ سب اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے. میں یہاں بیٹھ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بیٹھوں. پتہ نہیں کس گوشے کس کونے سے اپنی واہ واہ سننے کی تمنائیں مچل رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں. اس لیے مخلص ہوں یا نہیں ہوں یہ موت پہ پتہ چلے گا. یوسف بن حسین بڑے محدثین میں بھی ہیں اور بڑے خطیبوں میں بھی ہیں بغداد میں. مرنے لگے تو رو پڑے، کہنے لگے یا اللہ، ایک میرا اور تیرا تعلق تھا، اس میں ساری زندگی میں نے خیانت کی ہے. ایک میرا اور تیرے بندوں کا تعلق تھا، اس میں ساری زندگی میں نے دیانت سے کام لیا ہے. میں نے کوئی خیانت نہیں کی تیرے پیغام کو پہنچانے میں. ہاں، تیرے اور میرے درمیان ہمیشہ خیانت رہی ہے. میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف فرما. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیہ وشرب من ماء المعین السراب اذا صح منك البد فالكل هجن وكل الذي فوق التراب تراب. ابو فراس نے یہ اشعار سیف الدولہ کے لیے کہے تھے، میں اللہ پہ فٹ کیا کرتا ہوں. انتقال ہو گیا. خواب میں ملے ایک دوست کو، کہا یوسف کیا ہوا؟ کہ اللہ نے کھڑا کیا. کہا یوسف مرتے ہوئے تو نے کیا کہا تھا؟ دوہراؤ میرے سامنے. کہنے کہ میں نے اپنی بات دہرائی کہ اللہ، ایک تیرے میرے درمیان تھا، ایک نسبت تھی جس میں خیانت ہی خیانت، ایک میری اور تیرے بندوں کے درمیان نسبت تھی، اس میں دیانت ہی دیانت. تو میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف فرما. تو اللہ نے کہا یوسف تیری یہ بات بڑی پسند آئی، اس پر تیری بخشش کرتا. وہ حدیثیں اور کتابیں اور دروس اور خطبات سب دھرے کے دھرے رہ گئے. آخری بول میں اس پہ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوں کہ میرے پاس تو دونوں طرف خیانت. یوسف کے پاس ایک دیانت تو تھی، ایک خیانت تھی، تو اس کی دیانت اس کی خیانت کو کھا گئی. میرے پاس تو دونوں طرف خیانت ہی خیانت ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں. ادھر بھی خیانت ہے، ادھر بھی خیانت. الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، میرا اللہ مجھے اپنی رحمت کی چھاؤں دے دے اور اس میں چھپا لے تو اس کا کرم اور احسان ہے. ہم داغ داغ شد تمبا کجا کجا نہ ہم، روئے روئے میں گناہ اترے ہوئے ہیں. اللہ کسے عالم کہتا ہے؟ وہ عالم ہوگا. ہاں بڑے بڑے علامہ شاید اس دن جاہل کھڑے ہوں گے، اور جنہیں تم بڑے بڑے جاہل کہتے ہو شاید اس دن وہ بڑے بڑے علامہ کی صف میں کھڑے ہوں گے کہ میرے رب نے عالم ہونے کا معیار کیا
اچھا مزے کی بات ہے اللہ نے وہ معیار قائم کیا کہ یہ سب وہ ہمارا باہر جو وہ رڑی لگاتا ہے اور جو تمہارے 10 بجے تمہیں سموسے کھلاتا ہے چائے پلاتا ہے وہ بھی چاہے تو قرآن والا عالم بن سکتا ہے. ہمارے والا عالم ہر آدمی نہیں بن سکتا، ہر بچہ نہیں بن سکتا، ہر شخص نہیں بن سکتا. قرآن جس کو عالم کہتا ہے وہ عورت بھی بن سکتی ہے، مرد بھی بن سکتا ہے، بوڑھا بھی، جوان بھی، مالدار بھی، فقیر بھی، غریب. بچوں میں چاہتا ہوں تم وہ عالم بنو جنہیں قرآن کہے کہ ہاں یہ عالم ہے. شہرت کے ساتھ بڑی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. میں نے یہ تانا اتنا سنا ہے، اتنا سنا ہے. نہیں اللہ کا شکر ہے اندر ہی پیا ہے، کبھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. میری زندگی میں یہ لفظ کسی کے بارے میں کبھی نہیں آیا کہ یہ اپنی واہ واہ کے لیے. تو مجھے اپنے اخلاص کا نہیں پتا، میں کسی کے اخلاص پہ تبصرہ کیسے کروں. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنی پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر دے. میرے پاس وقت کہاں ہے کہ میں اوروں کے عیب دیکھتا پھروں، اوروں کی کمیاں پکڑتا پھروں، اوروں پہ تبصرے کرتا پھروں، اوروں کی پگڑی اچھالتا پھروں. کیا اس لیے زندگی دی گئی میرے رب نے؟ کیا اس لیے تمہیں پڑھایا ہے کہ تم تبصرہ نگار بن جاؤ؟ میرے نبی فرما رہے ہیں مجھے میرے ساتھیوں کی کمی کوئی نہ بتائے. میں نہیں چاہتا میرے دل میں کسی کی کمی آئی اور میں تمہارے درمیان بیٹھا ہوں. جب ایسی پاک معصوم ہستی جو اندر میں اتر کے دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہ مجھے کسی کی کمی نہ بتاؤ، مجھے کسی کی کمی نہ بتاؤ. تو قرآن ہمیں ایک تصویر دکھاتا ہے کہ عالم کون ہے. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه. یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. جو راتوں کو کبھی اٹھتا ہے، کبھی لیٹتا ہے، کبھی سسکتا ہے، کبھی آہیں بھرتا ہے، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ. جو اس ادھیڑ بن میں رات گزارتا ہے اور آہیں بھرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے. اور ایک سویا ہوا ہے خواب خرگوش میں، نہ اسے دن چڑھنے کا پتہ ہے نہ رات جانے کا پتہ ہے. یہ کبھی اللہ سے ڈرتا ہے، کبھی رحمت کی آس لگاتا ہے. کیا یہ اور یہ غافل برابر ہو جائیں گے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہاں آ کے قرآن نے ضرب لگائی کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں. تو علم کی نشانی کیا بتائی؟ رات کی تڑپ، رات کی تڑپ. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. رات کی تڑپ. اللہ نے اپنے حبیب کو دن میں اوپر کیوں نہیں اٹھایا؟ دن دیہڑے لے جانا کیڑی گل ہے؟ رات اسرا بعبدہ لیلاً. اسرا کہتے ہی رات کو لے جانا ہے، پھر ساتھ لیلاً کہ اگر اللہ سے کچھ گہرا تعلق چاہیے تو پھر رات کا کچھ حصہ دینا پڑے گا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، ان کی نماز دیکھ. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد، اللہ ان کی قبر روشن فرمائے، قرآن جن سے میں نے پڑھا، ان کا بستر میرے بستر کے قریب تھا. سردیوں میں اکثر تہجد میں ان کی آہیں اور سسکیوں سے میری آنکھ کھل جاتی تھی. ان کی ایسی میں پھر پیچھے لوٹ گیا، مجھے لگتا ہے میں ان کی چیخیں سن رہا ہوں، ان کی سسکیاں سن رہا ہوں، ان کی درد بھری فریادیں سن رہا ہوں. عرش کو ہلا دینے والی آہ و بکا.
اللہ اس کو علم کا پیمانہ بنا رہا ہے. اتنی تفسیریں لکھ دی، اتنی کتابیں لکھ دی، یہ اس کو پیمانہ نہیں بنا رہا. راتوں کو اٹھ کے مجھ سے لو لگانے والا تتجافى جنوبهم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب اٹھ جا، یہی تو ٹائم ہے تیری میری. ناشئۃ اللیل کہا ہے، انقضاء اللیل نہیں. ناشئۃ اللیل ہوتا ہے کسی چیز کا ہولے 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 اس طرح گزر جانا کہ پتہ ہی نہ چلے، پتہ ہی نہ چلے. میرے محبوب رات کو تیری میری جو بات ہوگی نا وہ ایسی ہوگی، اس میں ایسا مزہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا رات گزر جائے گی. یہ ناشیہ ناشیہ. جہاں دل لگ رہا ہوتا ہے ٹائم گزرنے کا پتہ چلتا ہے. آپ کی چھٹیاں کتنی جلدی ختم ہو جاتی ہیں اور یہاں مدرسے کا دن ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا. وہاں ایک مہینہ پورا یوں اور یوں. ہم سالانہ چلہ لگایا کرتے تھے ستمبر میں. ہمارے ساتھی تھے مار ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ذمہ دار تھے، بہت ظرافت، بہت مزاحیہ. تو ہمارا چلہ لگتا تھا ستمبر میں سالانہ. تو اگست آ گیا تھا تو میں نے کہا مار جی ستمبر بھی آ رہا چلا لاؤنا ہے. کہنے کہ ہیکتا ہے ستمبر ہی روز آ جاندہ. تو تمہارے گھر کی چھٹیاں کتنی جلدی گزرتی ہیں. یہ ناشیہ ہے. اور یہاں کی چھٹی، یہاں کا حاضری کتنی لمبی جاتی ہے. تو رات کی نماز ایسی نماز ہے کہ رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. یہ علم والوں کی نشانیاں بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ علم والے راتوں کو اٹھتے ہیں، تڑپتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو فجر میں بھی اٹھایا جائے. ہاں تتجافى جنوبهم، کیا خوبصورت تعبیر ہے. کیا کہا ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں. کہا لفظ کا استعمال کیا تتجافى، جس کی اصل ہے جفا، اور جفا کا مطلب ہے بے وفائی. بے وفائی، اور بے وفائی عیب کی چیز ہے. بے وفائی عیب کی صفت ہے. تو کیا خوبصورت تعبیر ہے کہ ان کے بدن ان کے بستروں کے ساتھ بے وفا ہیں. اتنے بے وفا ہیں کہ بستر پکار اٹھے یا اللہ یہ ہمارے اوپر سوتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ کوئی وفا ہی نہیں ہے. جیسے تمہارے بستر روتے ہیں کہ یا اللہ یہ اٹھ دے ہی نہیں ہیں، پے پے مصیبت خانے. تم بستروں سے اٹھتے نہیں، وہ بستر پہ آتے نہیں. معاذ عدوی رحمت اللہ علیہ اپنے خامند کی شہادت کے بعد صلۃ بن اشیم العدوی 30 برس زندہ رہیں. 30 برس میں ایک رات بستر پہ نہیں سوئیں. جب رات آتی فرماتی معاذ آج آخری رات ہے، کل تیرا نہیں ہے. اور مصلے پر نیند آتی تو وہیں گر جاتی، وہیں گر جاتی. دن سحری کا ٹائم ہوتا تو معاذ تیرا دن آج آخری دن ہے. اور روزہ 30 برس اس بندی نے رات مصلے پر دن روزے کے ساتھ. جس دن انتقال ہو رہا تھا تو رونے لگی. تو محلے کی عورتیں بیٹھی تھیں، کیوں رو رہی؟ پھر ہنسنے لگی. تو انہوں نے کہا رو کیوں رہی ہو، ہنس کیوں رہی ہو؟ کہ رو تو اس پہ رہی ہوں کہ آج کے بعد نماز نہیں پڑھ سکوں گی، روزہ نہیں رکھ سکوں گی، نماز روزوں سے جدا ہو رہی ہوں. اور ہنس اس پہ رہی ہوں کہ وہ صحن میں میرے خامن نظر آ رہے ہیں. صلہ کہہ رہے ہیں لینے آ چکا ہوں، لینے آ چکا ہوں. تو جنت کی آس لگ گئی. صلۃ بن اشیم العدوی بڑے صاحب کشف و کرامات تھے. اللہ کی راہ میں جب یہ نکلتے تھے
اور تہجد کو جنگل کی طرف نکل کے تہجد پڑھتے تھے، اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے، دائیں بائیں جتنے جانور حتیٰ کہ شیر بھی آ کے بیٹھ کر قرآن سنتے تھے، اور جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو شیر کے پاؤں کے تلووں کو ایسے چاٹتے تھے، ایسے کر کے چاٹتے تھے۔ آئے شاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ کیا لوگ تھے جو گزر گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، راتوں کو اٹھ کے مجھے پکارنے والے اور غفلت کی سو جانے والے یہ بھلا برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے والا نہ جاننے والا، علم والا، ان کو کہا یہ علم والے ہیں، اور سونے والوں کا یہ جاہل ہیں۔ پھر کہا علم والے، فہم والے، فراست والے، عقل والے ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں صرف ہے یتذکر اولو الالباب بس۔ اب یہ اولو الالباب کون ہیں؟ یہ ہے عالم کی تصویر۔ یہاں صرف ایک صفت بتائیے، یہاں صرف ایک صفت، رات کا اٹھنا، اللہ سے مانگتے رہنا کہ رات کا اٹھنا نصیب رہے، تمہاری جوانی ہے، نہیں تم سمجھتے ہو کہ میں پچھلی رات اٹھ سکوں گا، سونے سے پہلے 2 4 8 نفل پڑھ کے سویا کرو کہ کم از کم نام تو لکھا جائے رات کے اٹھنے والوں میں، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام تو آ جائے۔ اصل تو وہی وقت ہے نصفہ او انقص منہ قلیلا، لیکن ایک میرے جیسا کمزور کہتا ہے میرے کو تو نہیں اٹھیا جانا، تو وہ سونے سے پہلے کچھ نفل پڑھ لے۔ ہاں یہاں صرف اتنا کہا علم والے، عقل والے ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ اب وہ دوسری جگہ سے میں آپ کو عالم کی تصویر دینا چاہتا ہوں۔ عالم کا آج کل فوٹو کو بڑا رواج ہے نا موبائلوں میں بھی، تو قرآن ایک فوٹو لیتا ہے اور یوں پھیلا دیتا ہے۔ یہاں صرف ایک تصویر یہاں صرف ایک چیز دکھائی ہے، رات کے رات، علم والے کی رات کیسی ہوتی ہے۔ اب یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے، اگر یہ رات کو اٹھنے کا عادی ہو جائے تو یہ بھی علم والوں کی ایک صفت ان کو مل گئی۔ یہ بھی علماء میں آ سکتے ہیں کہ قرآن رات کے جاگنے والوں کو، جاگنے والیوں کو علم والا کہہ رہا ہے، علم والا کہہ رہا ہے۔ اب اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ تو ان کے لیے حسنین کی سند نہیں چاہیے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، انما یتذکر اولو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ یہاں آ جاؤ، افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب۔ اولو الالباب، اولو الالباب جو میرے محبوب پہ کلام اترا ہے، اسے حق جاننے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے اس سے حق جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بظاہر ایسا تضاد کی، ایسی ضد کی، ایسی شکل دکھائی جو بنتی نہیں۔ جاننے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ پیغام دیا ہے جو قرآن کو نہیں سمجھتا وہ اندھا ہے، اس کی چاہے 100 آنکھیں ہیں وہ اندھا ہے۔ مکھی کی 100 آنکھیں ہوتی ہیں، چھوٹے سے ماتھے پر 100 آنکھیں ہوتی ہیں، تو میرے ماتھے پر 1000 آنکھیں ہوں اور میں قرآن نہیں سمجھتا ہوں تو میں اللہ کی نظر میں اندھا ہوں، میں اندھا ہوں۔ میں اندھیرے میں سوئی دیکھ سکتا ہوں لیکن میں اللہ کی نظر میں اندھا ہوں۔ کون ہیں علم والے؟ انما یتذکر اولو الالباب۔ کون ہیں علم والے جن کو اللہ کہے یہ علم والی ہے، یہ علم والا ہے؟ وہ صرف 9 باتیں ہیں، کوئی 50 نہیں، کوئی 100 نہیں، کوئی 1000 نہیں، 9، صرف 9 باتیں چھوٹی چھوٹی۔ الذین یوفون بعہد اللہ، نمبر 1، ولا ينقضون المیثاق، نمبر 2، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، 3، ویخشون ربهم، 4،
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ 5 وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ 6 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ 7 وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً 8 وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ 9 أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ یہی ہیں آخرت کے بادشاہ، یہی ہیں عالی شان انجام کے مالک، یہی ہیں خوبصورت آخرت کے مالک۔ وہ عالی شان انجام کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا، یہ عام جنت میں نہیں جائیں گے، یہ جنت الفردوس میں جائیں گے۔ کیا ہے؟ اور ومن صلح من آبائہم، ماں باپ کو لے جائیں گے، وہ ازواجہم، بیویوں کو لے جائیں گے، وذریاتہم، اولاد کو لے جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، یہ بیٹھیں گے اور بیٹھنے کا مزہ لیں گے، اور ان کو نوکر خدام آ کے سلام کریں گے، سلامن سلاما سلامن سلاما۔ یہ نوکروں کے 80,000 نوکر تو سب سے چھوٹے جنتی کے ہیں، تو جنت الفردوس کیا چیز ہے؟ میرے اللہ نے ساری جنت کو بنایا کن کن کن، یہ تو ویسے مثال کے طور پر دے رہا ہوں، اللہ ہر تشبیہ سے پاک ہے، یعنی کن فیکون، حکم دیا جنت بنتی گئی۔ جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو ان گھروں کی چھت بنایا ہے۔ سارے جنت والوں کو دیدار کروائے گا ہر جمعے، اور جنت الفردوس والوں کو دیدار کروائے گا صبح بھی اور شام بھی، صبح بھی اور شام بھی، اور سارے جنت والوں کو دیدار عام ہوگا، اور ابو بکر کے لیے دیدار خاص ہوگا۔ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ سب جنتیوں کو دیدار عام کروائے گا اور صدیق اکبر کو دیدار خاص کروائے گا، کہ جس نے سب کچھ اپنے نبی پہ فنا کیا، تو اللہ نے کہا آ جاؤ میں تینوں دسنا، تیری قیمت میں لا کے دینا۔ ابو بکر کے لیے دیدار خاص ہو رہا ہے۔ تو جنت الفردوس، سورہ رحمان میں فرق آ رہا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، دو جنتیں ہیں اوپر، دو جنتیں ہیں نیچے، اوپر والی فردوس ہے، نیچے والی عام جنت ہے۔ اوپر والی کیا ہے؟ ذواتا افنان، ایک ایک ٹہنی کے حسن کو قرآن نے بتایا، ایک ایک ٹہنی کیسی ہے اس کو اتنی تفصیل سے صرف ایک لفظ بتا رہا ہے، ذواتا افنان، چاہے وہ فن کی جمع ہو چاہے فنن کی جمع ہو۔ اور نیچے والی جنت مدہامتان، صرف اس کا رنگ بتا دیا کہ وہ سبز رنگ کی ہے۔ جنت الفردوس فیہما عینان تجریان، بہتے چشمے کا حسن زیادہ ہے، اور عینان نضاخان، ابلتے چشمے، ایک جگہ پانی یوں ابل رہا ہے، ٹھیک، بڑا خوبصورت ہے، ایک جگہ پانی بہ رہا ہے، آبشار بن رہا ہے، کیا خوبصورت، کیا حسن ہے۔ گلگت کی طرف جاؤ تو راستے میں ایسے پہاڑ آتے ہیں کہ آبشاروں کی طرح چشمے نیچے بہ رہے ہیں، تو کتنی جگہ میں نے گاڑی کھڑی کروا کے وہ منظر دیکھا، اور عینان تجریان مجھے یاد آیا، عینان تجریان، بہتے ہوئے چشمے، نیچے جنت میں نضاختان، ابلتے ہوئے چشمے، اوپر والی جنت فردوس میں فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر شے موجود ہے، ہر پھل کی بوتات ہے۔ نیچے والی جنت میں ہر شے موجود ہے، ہر شے، لیکن اللہ گن کے کہہ رہا ہے فاکہۃ ونخل ورمان۔ یہ تمہارے سامنے دکانیں ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، یہ کہیں گے میرے کو بسکٹ بھی ہیں، رس بھی ہیں، ڈبل روٹی بھی ہے، انڈے بھی ہیں، تو اور میرے کو کوئی شے کو نہیں، ٹھیک۔ اور تم میٹرو پہ چلے جاؤ، وہ کہیں گے آ جاؤ ہر شے ہے، ہر شے۔ یہ فرق بتایا ہے، من کل فاکہۃ زوجان، ہے نیچے بھی سب کچھ بے حساب، لیکن دونوں جنتوں کا فرق بتانے کے لیے نیچے والی جنت گنا، پھل بھی ہیں، کھجور بھی ہے، انگور بھی ہے،
اور اوپر والی فردوس جنت من کل فاکہۃ زوجان، بے شمار ہے اور لا تعداد ہے، اور تو دیکھتے دیکھتے تھک جائے گا، وہ نعمتیں ختم نہ ہوں گی۔ اوپر والی جنت متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، نیچے والی جنت متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان، نیچے والی جنت کیا ہے؟ سبز قالینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بس اتنا، سبز قالینوں پہ بیٹھے۔ اوپر والی جنت کیا ہے؟ ایسے قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا یہ اوپر والا پرنٹ نہیں اللہ نے بتایا، بتائیں نیچے جتنا بھی پرنٹ ہوتا ہے وہ کرتے کے اوپر ہوتا ہے، یہ اس قالین کے اوپر ہے، اس قالین کو اٹھاؤ تو نیچے خالی دھاگے ہوں گے، جتنی کڑھائی ہوتی ہے کرتے پہ ہوتی ہے، ویسٹ کوٹ پہ ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، بنیان پہ تو نہیں ہوتی نا، پھر کوٹ چولا چاہ کے دکھاؤ جی دیا ویکھو میں کی تو میں قربان جاؤں، میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ جو جنت الفردوس کے جو قالین ہیں اس کے اوپر والا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا میں نے کیا بنایا، اس کے نیچے کو اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی، تمہاری آنکھیں دیکھ نہ سکیں گی نیچے والا حصہ جب میں نے ایسا بنایا تو اوپر والا کیسا ہوگا، اور اوپر تمہارے سر کے اوپر جنت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، ایسے جھکے ہوئے ہوں۔ ایک بدو کہتا ہے یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا کہنے کا یہ گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کم عنقود واحد، آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ اڑتا جائے، ایک مہینہ نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ سست پڑے نہ کہیں بیٹھے، 30 دن 30 رات ایسے اڑے تو تب جا کے ایک گچھا ختم ہوگا۔ تو جنت کا ایک گچھا پوری دنیا سے بڑا ہے، یہ نیچے کائنات اتنی بڑی ہے کہ عقل دنگ ہے، حیران ہے، تو جنت تو کیا چیز ہے، عرش کے نیچے اللہ نے اسے بنایا ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر ایک دانہ کتنا بڑا ہے؟ آپ نے کہا هل ذبح ابوك من غنمك طيسا عظيما قط، کبھی تیرے ابے نے بڑا چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو، کس کا ڈول بنا پانی کا؟ کہا جی ہاں کئی دفعہ۔ کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہے۔ دیہاتی بندہ اندمو یا رسول اللہ وہ تو میری بیگم میں تو ہی کوئی کافی ہو جائے۔ آپ نے کہا عامت عشیرت، تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے گا۔ تو جنت الفردوس میں بیٹھنے کا جو نظام ہے، قالین بھی الگ ہیں اور نیچے کی جنت کے قالین الگ ہیں، وہاں بھی پھل جھکے ہوئے ہیں لیکن وہاں بتایا نہیں، یہاں بتایا کہ پھل سر کے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فیہن خیرات حسان، کدھر ہیں؟ حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ بڑے مزے کی بات ہے، اوپر والی جنت میں بیگم کو ساتھ دکھایا ہے کہ تیرے پہلو میں بیٹھی ہوئی، نیچے والوں کو بھی بیگم ساتھ بیٹھی ہے پر اس کو دکھایا نہیں، اس کو خیمے میں دکھایا کہ وہ خیمے میں بیٹھی، تینوں جاؤنا پڑے گا۔ ادھر تیرے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے، تیرے پہلو کو گرما رہی ہے اور آنکھیں جھکا کے حسن و جمال کا پیکر ہے۔ 7 سمندر میں تھوک ڈالے رب ذوالجلال کی قسم، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ سورج کو انگلی دکھائے سورج اندھا ہو جائے گا، مردوں کو ایک جھلک دکھا گئے انہوں نے زندگی کی لہر دوڑ جائے گی، زندوں کو دکھا دے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، مسکرا دے تو کائنات میں روشنی پھیل جائے گی، دوپٹے کو لہرا دے تو کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ ایک قدم اٹھاتی ہے خانہ کی طرف چل کر آنے کے لیے تو 1,00,000 ناز و انداز دکھاتی ہے۔ یہ میرے رب کی عطا ہے جن کا دامن بدکاری سے پاک ہوتا ہے، جن کے دامن پر بدکاری کا دھبا نہیں ہوتا، اور جو توبہ کر لیتا ہے وہ بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ میرے رب نے توبہ ایسا عمل بنایا ہے کہ دھرتی نہیں پوری کائنات گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ توبہ تو لگا تھا جاؤ معاف کر دیا، ایسا کریم رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کی لڑکی دکھا رہا تیرے پہلو میں، تیری بیگم تیرے پہلو میں، اور عام جنت کی بیگم کو گھر میں، اور گھر میں بھی خیمہ، خیمے نو بھی بوہ، بوہ نو بھی جندرا تالا، اور ادھر تمہارے پاس ہے۔ اور پھر ان کی تعریف کرتا ہے خیرات حسان، خوبصورت ہیں، نیک ہیں، اچھی ہیں، ان کی تعریف کرتا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسے ہیں جیسے یاقوت و مرجان۔ اچھا میں نے پاکستان میں یاقوت مرجان بہت دیکھے تو مجھے آیت یعنی وہ مزہ نہیں دیتی تھی کہ اے یاقوت مرجان ایڈے کوڑے جے۔ دبئی میں تھا تو میرے ایک دوست نے کہا ایک آدمی کے پاس قدیم نوادر، بہت ایسی چیزیں جو کسی کے پاس نہیں،
تاریخ میں نے کہا چلو مجھے تاریخ کا عشق ہے. میں گیا, واقعی بہت عجیب و غریب کتابیں, تلواریں, نیزے, تیر, کمان, ڈھال, خنجر, ایسی چیزیں, پرانی کتب. بیچ میں کہنے لگا میرے پاس یاقوت و مرجان بھی. میں کہا یار بکھاؤں. جب اس دن وہ کھولے تو اس دن مجھے وہ آیت سمجھ میں آئی اور سحور کا حسن کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ اصلی یاقوت و مرجان وہاں دے. یہ تو سارے انہوں نے رنگ لا کے بنائے بیٹھے, سارا پاکستانی رنگ باز بن گیا, دیانت تو اٹھا گئی. وہ چند لوگ جو شمع کی طرح فروزہ ہیں ان کی تو فعل ملک چل رہا ہے, ورنہ جس ملک میں جھوٹ ہو, جس ملک میں عدالت بھی ظالم ہو, اور جس ملک کا تاجر بھی دغاباز فریبی ہو اور اسے وہ تجارت کہتا ہو, وہ ملک قائم ہے تو انہی چند ہستیوں کے تو فعل قائم ہے جو آج بھی سچ کا دامن نہیں چھوڑتے. سارے دھبے اپنے دامن پہ برداشت کرتے ہیں پر سچ نہیں چھوڑتے, وفا نہیں چھوڑتے, امانت نہیں چھوڑتے. ان کی تو فعل ملک قائم ہے. تو میرا رب ان کی صفت کر کأنہن الیاقوت والمرجان. اس دن مجھے آیت میں سمجھ میں آئی اور مجھے جنت کی عورت کا حسن سمجھ میں آیا. وہ کیا 9 چیزیں ہیں جو تمہیں عالم بنا دیں گی اللہ کے دربار میں. پہلی چیز الذین یوفون بعہد اللہ, جو اللہ سے عہد و پیمان کو نبھاتے ہیں. لا الہ الا اللہ, یہ ہے یوفون بعہد اللہ, کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد جو جم گئے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ ڈٹ گئے کہ اللہ تو ہی اللہ ہے, اللہ تو ہی رب ہے, اللہ تو ہی پالنے والا, اللہ تو ہی دینے والا, اللہ ملک بھی تیرا, ملک بھی تیرا, شاہی بھی تیری, شان شاہی بھی تیری, مخلوق بھی تیری, امر بھی تیرا. میرے نبی کی دعا سنو, روزانہ صبح کی دعا, اصبحنا واصبح الملک للہ والکبریاء والعظمۃ للہ وحدہ, الخلق والامر واللیل وما سکن فیہما للہ وحدہ. ہر شے تیرے رب کی ہے, دھرتی بچھی ہوئی ہو, آسمان اٹھا ہوا ہو, گردش کرنے والا چاند اور سورج ہو, گھومنے والے ستارے ہوں, برسنے والے بادل ہوں, اڑنے والے پرندوں کی ڈاریں ہوں, جھپٹنے والے عقاب ہوں, پھنکارنے والے سانپ ہوں, دھاڑنے والے شیر ہوں, غرانے والے بھیڑیے کتے ہوں, دودھ دینے والی گائے بھینس ہو, مشک کے نافے والا ہرن ہو, تیرنے والی مچھلی ہو, پتنگا ہو, پروانہ ہو, مشرق ہو, مغرب ہو, شمال ہو, جنوب ہو, آسمان ہو, زمین ہو, دن ہو یا رات ہو, ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو, ناری ہو یا نوری ہو, خاکی ہو یا آبی ہو, ہوائی ہو یا فضائی ہو, خلائی ہو, سب میرے اللہ کا ہے, سب میرے اللہ کا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, تو ہی تو ہے, الحی القیوم, تو ہی تو ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, تو ہی تو ہے اللہ, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, تو ہی تو ہے شہنشاہ اعظم, یعلم ما بایدیہم وما خلفہم, تو ہی ہے علم والا, تو علیم بذات الصدور, ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعہم, 3 سرگوشی کرو چوتھا اللہ ہے, ولا خمسۃ الا هو سادسہم, 5 سرگوشی کرو چھٹا اللہ ہے, ولا ادنی من ذلک ولا اکثر, زیادہ ہو کم ہو اللہ ساتھ ہے, اللہ ساتھ ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير, له ملك السماوات والارض والى الله وإلى الله وإلى الله ترجع الأمور. مجھ سے تم سنتے رہتے ہو, 8 سال پڑھ کے جا رہے ہو کہ خدا مت کہو اللہ کہو, خدا مت کہو اللہ کہو, خدا مت کہو اللہ کہو. ان مفتیوں سے بھی گلا کرتا ہوں کہ قوم کو اللہ کا نام ہی نہیں بتاتے, خدا خدا خدا. صوفیاء کرام جب ذکر کرواتے ہیں تو وہ اس میں ذات کا کرواتے ہیں کہ خدا 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 خدا. کوئی ہے ایسا جاہل سے جاہل صوفی بھی ہوگا, کبھی نہیں کہے گا تو 1000 دفعہ پڑھ یا خدا یا خدا یا خدا. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ، میرے رب نے اپنا نام بتایا اللہ، بر صغیر والوں نے اللہ کو خدا کر دیا۔ انہیں کون تھا جس نے یہ نام بنایا؟ ٹھیک ہے، اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا، خود آ، دو لفظوں سے بنا ہے، خود آ، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن میرے اللہ کا نام اللہ ہے۔ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ سے جڑ جاتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان نبھاتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کہ اس کے بعد چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ اللہ اپنا حق بتاتا، ولا ينقضون المیثاق، اللہ کے ساتھ عہد پیمان نبھاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی کیے ہوئے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے۔ میرا ملک کا سارا بازار ایک 4 آنے چیز کا ریٹ بڑھ جائے تو مکر جاتے ہیں، سودے کر کے مکر جاتے ہیں، لینے والا مکر جاتا ہے، گھٹ جائے تو لینے والا مکر جاتا ہے، بڑھ جائے تو دینے والا مکر جاتا ہے، میں تو سودا ہی نہیں کی تھی۔ ہائے 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 ہائے، میرا اللہ پہلی سے بتاتا ہے مجھ سے جو عہد و پیمان ہے اسے بھی نبھاتے ہیں، اور میرے بندوں کے ساتھ جو وعدے کرتے ہیں اسے بھی نبھاتے ہیں۔ پہلی صفت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری کیا ہے؟ والذین، تیسری کیا ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ یہ لفظ سب سے زیادہ، یہ حکم سب سے طاقتور ہو کر اللہ نے بیان کیا، اور اس کو سب سے زیادہ قوت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا، اور اس کو سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ نے بیان کیا کہ اس میں اللہ اپنے نام کو لے کر آیا۔ ہر جگہ یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق یخشون ربهم یخافون سوء الحساب صبروا ابتغاء وجہ ربهم اقاموا الصلاة انفقوا مما رزقناهم۔ لیکن یہ سارے اللہ کے اوامر ہیں، لیکن صرف ایک چیز کو اللہ نے کہا کہ علم والا وہ ہے جو ان رشتہ داروں سے جوڑتا ہے جن کے ساتھ جوڑ بٹھانے کا اللہ نے حکم کیا ہے، اللہ نے امر کیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن کے ساتھ میرے نبی 21 برس بنو ہاشم نے کلمہ نہیں پڑھا، قریش نے کلمہ نہیں پڑھا، اور آپ ان کے ساتھ نبھاتے رہے یہاں تک کہ فتح مکہ پر لوگ اسلام میں آئے۔ تھوڑا سا تبلیغ میں لگتا ہے، تھوڑا سا تصوف میں چلتا ہے، تھوڑا سا علم میں چلتا ہے، رشتہ داروں سے بائیکاٹ، یہ تو بینک کا مینیجر ہے، اس کے گھر روٹی نہیں کھانی، اور اس کے گھر میں ٹی وی ہے، اس کے گھر میں نہیں، اس کی تو کمائی حرام ہے، اس سے بات نہیں کرنی۔ یہ کیا تکبر کی باتیں ہیں، کیا نادانی جہالت کی باتیں ہیں کہ یوں کسی مسلمان کو بے عزت کر دینا اور اس کو اپنے تقوی کے زوم میں اس کو گھٹیا سمجھنے لگ جانا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ جنید جمشید سے ملنے جب ساتھی جاتے ہیں تو اس کے گھر روٹی نہیں کھاتے، نہ چائے پیتے نہ روٹی کھاتے، کیونکہ گانے والا ہے، گانے والے کی کمائی حرام ہوتی۔ پہلے ایک واقعہ سن، عقبہ بن ابی معیط یہ بدر میں قتل ہوا۔ یہ وہ ہے جس نے میرے نبی پر اوجھڑی پھینکی، یہ وہ ہے جس نے میرے نبی کی گردن میں چادر ڈال کے یوں مروڑے دیے اور آپ کی آنکھیں باہر نکلنے کو ہوگی، یہ وہ شخص ہے۔ اس کے گھر میں کھانے کی ضیافت، یہ جب باہر سفر کر کے آتا تھا تو کھانا کرتا تھا، کھانے کی ضیافت ہے، سب کو بلایا، آپ کو بھی بلایا، آپ گئے تو آپ دسترخوان پہ بیٹھ گئے،
کھانا نہیں کھا رہے. عقبہ نے کہا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا میں نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہ تم کلمہ پڑھو پھر کھاؤں گا. کہا میں نہیں پڑھتا. کہا میں نہیں کھاتا. تو اس کی جو عربیت کی سخاوت تھی اور ایک خودداری تھی، کیا کمال ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں. اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے کھانا کھایا. تو ابی بن خلف اس کا دوست تھا. اس نے کہا تم نے کلمہ پڑھا؟ کہا نہیں کوئی نہیں پڑھا، اوپر سے پڑھا ہے کہ میرے گھر میں مہمان آ کر کھانا نہ کھائے، میرے لیے ڈوب بننے کا مقام تھا، اسے میں نے کلمہ اوپر سے پڑھ دیا. میں نے کلمہ نہیں پڑھا. کہا جا اس کے منہ پہ تھوک کیا. تو کمبخت اٹھا اور آ کے منہ پہ تھوکا. وہ تھوک آپ کی طرف جانے کی بجائے واپس اس کے منہ پر آئی اور اس کے دونوں گالوں پہ سیاہ نشان پڑ گئے. عقبہ بن ابی معیط کے گھر میرے نبی نے کھانا کھایا اور وہ مکے کا شراب بیچنے والا سب سے بڑا تاجر تھا، تھوک کا تاجر تھا، شراب کا ڈیلر تھا. میرے نبی کو تو پتا ہے کہ شراب حرام ہے اور آپ اس کے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں کہ شاید یہ کم وقت کلمہ پڑ جائے، ایمان لے آئے. رشتہ داروں سے سلوک، رشتہ داروں کی کمیوں کے باوجود حسن سلوک میرے نبی نے زندگی میں کر کے دکھایا، بتا کے دکھایا. ان کی ہر شدت کو سینے میں لیا، برداشت کیا، معاف کیا. فتح مکہ پہ سارے کلمہ پڑھ گئے. میں کراچی جا رہا تھا، میں نے جنید کو فون کیا، جنید میں آ رہا ہوں، کھانا تیرے گھر کھاؤں گا. وہ کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر. پھر کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر. پھر کہنے لگا واقعی؟ مولانا صاحب واقعی میرے گھر؟ میں نے کہا تو اور کیا کہہ رہا ہوں، کوئی فارسی بول رہے ہیں؟ کہ میرے گھر تو تولیوں والے آ کے کھانا نہیں کھاتے کہ یہ اس کی کمائی حرام ہے. میں نے کہا میں 33 نمبر والا مسلمان ہوں، مینوں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آ جاؤں گا، میں کھاؤں. پہلے میرا دامن کون سا بڑا چٹتا ہے، ایک دھبا اور لگ گیا تو کیا ہے. میں نے کہا میں آ رہا ہوں میں تیرے گھر. وہ کہا پھر میں ایئرپورٹ پہ آپ کو لینے آؤں گا. میں نکلا ہوں تو وہ دور سے بھاگا آ رہا، تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو دور سے بھاگا آ رہا اور ہاتھ یہاں پر مولانا. چند مہینوں کے بعد 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل گئے. اور کیا نکلا کہ پوری زندگی بدل گئی. اور کیا اس نے اللہ کے نبی کو گنگنا دیا اور گا دیا اور امت کو سنا دیا کہ پوری امت میں کسی کی نعت کو وہ قبولیت حاصل نہیں ہوئی جو اس اللہ کے نیک بندے کو حاصل ہوئی، اور اللہ کی راہوں میں موت لے کر ہمیشہ کی کامیابی کا پروانہ لے کے چلا گیا. رشتہ داروں سے حسن سلوک. تیسری نشانی کہ علم والا کون ہے؟ جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے، ان کی گالیاں سن کے بھی برداشت کرتا. علم والا ہو اور بھائی سے نہیں بولتا، علم والا ہے اور رشتہ داروں سے ملتا نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ قدم ہے جو اللہ کے راستے میں اٹھے، اس کے بعد سب سے اعلیٰ قدم وہ ہے جو رشتہ دار کو ملنے کے لیے اٹھایا جائے، جو رشتہ دار کو ملنے کے لیے اٹھایا جائے. تم تو جا کے صلح کراؤ، جو آپس میں لڑے ہوئے رشتہ دار ہیں ان میں صلح کراؤ. کوئی زیادتی کرے پاؤں پڑ جاؤ. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. کتنا طاقتور حکم آیا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے رشتہ داروں سے سلوک کرو اچھا، تو وہ اس سلوک کو نبھاتے ہیں اور کر کے دکھاتے ہیں. خندق کی جنگ میں کتنی تکلیف آئی. اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. کتنی آیات میں کیا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اور جنگ خندق کے بعد مکہ میں قحط آ گیا، مکہ میں قحط آ گیا. میرے نبی نے 300 دینار مکے بھیجے. کس کو؟ ابو سفیان جو جنگ خندق کا سردار، جھنڈا بردار ابو سفیان کا. ابو سفیان مکے میں قحط ہے، میری قوم کو کھانے کھلا. ابو سفیان 300 دینار 60 لاکھ روپیہ بنتا ہے آج کا، 60 لاکھ روپیہ بنتا ہے آج کا. میں قربان جاؤں. ابو سفیان کہنے لگا واہ رے واہ محمد، ہم تیرے قتل کرنے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلاتا پھر رہا ہے.
رشتہ دار تو رشتہ دار ہیں، میرے نبی کے خاندان کی ایک باندی بنو عبد مناف، وہ بھی بنو عبد مناف، اس کے نیچے ہے بنو ہاشم، اس کے نیچے ہے میرے نبی کا نمبر، وہ بنو عبد مناف کی باندی، آزاد کردہ باندی سارا طوائف تھی، گانے والی تھی، وہ مکے سے مدینہ آئی اور اللہ کے نبی سے کہنے لگی بھوک نے ستایا ہے، تیرے پاس آئی ہوں، کوئی مجھے دے۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو گی؟ کہ نہیں پڑھتی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتے اس طوائف کو جوتے مار کے باہر نکالو، ایک کافر ہے، ایک گانے والی ہے، ایک ہم سے آ کے خیرات مانگتے ہیں، نکالو اس کو۔ میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، واہ 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 یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، کیا اخلاق ہیں، کیا اخلاق ہیں۔ 2006 میں نرگس ایک اداکارہ تھی، اس نے میرے ساتھ حج کیا، تو عرفات میں پہنچے تو وہ میٹ بچھے ہوئے تھے، میٹ، تو ایک میٹ پر خواتین بیٹھی تھی، وہ بھی جا کے بیٹھ گئی، ان سب نے اس سے اتنی گالیاں نکالی، کنجری، طوائف، تو کدھر آ گئی، اٹھ جا یہاں سے۔ اس کا جی چاہا یہیں خودکشی کر لے، اور اس کو ذلیل کر کے اٹھایا۔ اور سارا دن اس کا روتے روتے گزرا کہ میں تو آئی یہاں اس لیے ہوں کہ اپنی پچھلی سیاہیاں دھو دوں، اور تم یہاں بیٹھ کے بھی مجھے معاف نہیں کر رہی ہو، جہاں میرا اللہ کہتا ہے عرفات کے دن، اللہ کہتا ہے میرا بندہ آج اتنے گناہ لے کے آ، جتنے درختوں کے پتے ہیں، اور اتنے گناہ لے کے آ جتنے ریت کے ذرے ہیں، اور اتنے گناہ لے کے آ جتنے بارش کے قطرے ہیں، اور اتنے گناہ لے کے آ جتنے پہلے دن سے آج تک دن اور رات کے لمحے گزرے ہیں، اتنے گناہ لے کے آ، اور آ کر کہ یا اللہ معافی تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ نیکی کے تکبر نے بہت بڑی بددینی کو پھیلایا ہے، نیکی کا تکبر، نیکی کا، تم جو اپنے آپ کو کہو گے ہم علماء ہیں اور ہمارا دامن اجلا ہے، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں کرتے، یہ تو بے پردہ ہیں، ہم ان کے گھر نہیں جاتے، ان کی بیٹیاں تو بے پردہ ہیں، ہم ان کے گھر نہیں جاتے، ان کے تو بینک میں کام کرتے ہیں، ہم ان کے گھر نہیں جاتے، ان کے گھر تو ٹی وی چلتا ہے، ہم ان کے گھر نہیں جاتے، تو کسی جنگلے جا کے رہنا۔ میرے نبی نے کافر رشتہ داروں کو سینے سے لگا، وہ کہنے لگی میں کلمہ نہیں پڑھتی، میں نے روٹی دے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی بنی عبد المطلب، بھائی میرے خاندان والوں، صرف میرے خاندان کیوں فرمایا؟ کہ آپ کے خاندان کی وہ باندی تھی، آپ کے بنی عبد مناف کی باندی تھی، آپ کے خاندان کی، تو آپ نے اپنے خاندان سے فرمایا اس بی بی کا جھولی بھر دو، اس کی جھولی بھر دو، اس کو اتنا دیا کہ اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے خاندان کی باندی اور گانے والی، آپ نے کہا تو گانے والی تھی تو مکے والوں نے تیرا گانا سننا چھوڑ دیا؟ مطلب تو گاتی تھی اور کماتی تھی، تو کیا اب مکے والے نہیں سنتے؟ کہ مکے کے نوجوان اب تجھے نہیں سنتے؟ تو کہنے لگی جب سے بدر میں ان کے بڑے سردار قتل ہوئے ہیں، انہوں نے میرا گانا سننا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میرے عزیزو، رشتہ داروں سے بیوی لڑکے آتی ہے تو خاوند سے کہہ دیجئے تو سیو دے گھر گئے تو میں پیکٹ ٹر جاؤں، تو خاوند کسی سے لڑکے آ جائے دھمکی دے رہا تھا یہ تو دے گھر گئی میں تینوں 3 لفظ بول دے منے۔ یہ میرا ماحول ہے، یہ میری معاشرت۔ یہ ایک ماں بچے کو ذلیل کر رہی کہ تو معافی کیوں منگی؟ ماں ہو کر بیٹے کے اتنے خوبصورت عمل کو کہ اس نے اپنے ایک بڑے سے معافی مانگی، تو ماں کہہ رہی تو بے غیرت ہو گئے، تو بے غیرت ہو گئے، تو معافی مانگی، تو بے غیرت ہو گئے۔ چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ میرے عزیزو، یہ سب سے مشکل چیپٹر میں سے ایک چیپٹر ہے، سب سے مشکل اسباق کا سبق ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ میرا رب کہتا ہے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ سے عہد و پیمان نبھانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے بندوں سے کیے ہوئے وعدے نبھانا۔ تیسرا کیا ہے؟ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا۔ چوتھا کیا ہے؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ سے حیا۔
ایک ہوتا ہے ڈر، ایک ہوتا ہے حیا۔ حیا ڈر کے لیے ہے خوف، اور حیا کے لیے ہے خشیت، کہ وہ یہ جو میرے بندے ہیں نا میری نافرمانی نہیں کرتے، مجھ سے ڈر کے نہیں، میرے حیا میں، کہ میرے ان کا تعلق اتنا ہے میرے ساتھ کہ مجھ سے حیا میں میری نافرمانی نہیں کرتے، اور کبھی ہو جائے تو پھر آنسو بہا کے اسے صاف کرتے ہیں۔ ہائے، پانچویں چیز کیا ہے؟ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، قیامت کے دن کے خوفناک حساب سے ڈرتے ہیں، اس دن پیشی سے ڈرتے ہیں جب اعلان ہوگا طارق جمیل کو حاضر کیا جائے، اور جب اعلان ہوگا اچھائی برائی کو تولا جائے، اس دن سے انہیں خوف ہے اور ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، کہ وہ سب سے خوفناک مرحلہ ہوگا جب اللہ کہے گا اس کی نیکیاں اور گناہوں کو تولو، کہ اب یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ ساتویں صفت کیا ہے؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، صبر صبر صبر، اللہ کی رضا کے لیے صبر صبر صبر۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ صبر ایمان کی وہ صفت ہے کہ جس کے بغیر کوئی صفت مکمل نہیں ہوتی۔ ہر جاندار میں پانی ایسی لازمی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہتا۔ جسم سے پانی نکل جائے موت آ جاتی ہے، اسلام سے صبر نکل جائے اسلام کی موت آ جاتی ہے۔ صبر صبر صبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار لازمی پرچوں میں ایک پرچہ صبر ہے، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کے بعد قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، صبر والے کھڑے ہو جاؤ، ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی مرد عورتوں میں، اللہ ان کو پروٹوکول دینا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے، حکم ہوگا جاؤ جنت میں، جائے وہ جا رہے ہیں، آگے فرشتے خود کھڑے ہو کر دے گا، خود ہی وہ ڈنڈے لاتے کھلو جاؤ، وہ کتنے جا رہے ہو؟ ابھی جنت جا رہے ہیں، وہ حساب تو دے کے جاؤ پہلے ٹور پہ، وہ کہیں گے ساڑھا حساب ہے ہی کوئی نہیں، کیوں؟ کون لوگ ہو؟ کہ نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں۔ وہ ڈنڈے پیچھے ہٹا کر کہیں گے واقعی توڑا تھا اے انعام و کرام ہے، جاؤ تو انہوں کوئی نہیں پوچھ سکتا، جاؤ انطلقوا فنعم اجر العاملین والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نماز آنکھوں کی ٹھنڈ بن جائے، نماز دل کا سکون بن جائے، نماز دل کا چین بن جائے، نماز اندر کی بے قراری کے لیے سب سے بڑی دوا بن جائے، اندر کے زخموں کا سب سے بڑا مرہم بن جائے، پھمبا بن جائے، سجدوں کی لذت نصیب ہو، رکوع کی لذت نصیب ہو، قیام کی لذت نصیب ہو، نماز کی لذت نصیب ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو خرچ کرتے ہیں۔ ایک بڑی عجب صفت آ گئی ہے کہ مولوی بہت کم سخی دے کے، بلکہ دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اگر مولانا سعید خان صاحب کو نہ دیکھا ہوتا تو میں سمجھتا کہ مولوی 100/100 بخیل ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک شخص اتنا بڑا سخی دیکھا کہ حاتم طائی بھی ان کے سامنے چھوٹا پڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ تو اس کے بعد مجھے یہ خیال نہیں علماء میں بھی سخی ہوتے ہی ہوں گے، یہ ایک ہے تو اور بھی ہوں گے، ورنہ مولوی اور بخل چنگی یاری کٹھی نہ لی، وہ چنگا سلوک ہی نہ دا، سخاوت ہے تو نڑے نہیں ٹک دے۔ چونکہ مدرسے والے مانگ کے کھلاتے ہیں تو وہ ایسی مانگنے کی عادت پڑتی ہے کہ دینے کی ہمت ہی ختم ہو جاتی، اور اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت ہے۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، جہنم کے قریب۔ کسی علم والے کی علمی شان مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر سخاوت نہ ہو۔ ٹھیک ہے ایک آدمی کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے تو سخاوت تو دل کی کیفیت ہے۔ ایک صحابی تہجد میں یا اللہ تو کہتا ہے خرچ کرو، میرے کو ٹکا کونے کی خرچ کرا، چلو جس نے میری بےزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، میری یہی سخاوت قبول فرما۔ اور فجر کی نماز میں آئے تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا من المتصدق البارحہ، آج رات کس نے صدقہ کیا ہے؟ تو سارے چوک، کوئی بھی نہیں بولا، وہ بھی نہیں بولا۔ میرے نبی نے فرمایا من المتصدق بعرضہ،
رات کو عزت کی سخاوت کس نے کی ہے، عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ پھر وہ کھڑے ہو، یا رسول اللہ مجھے جوش آیا تھا کہ پیسہ تو ہے کوئی نہیں، سخاوت کی میں کرا، میں کہا یا اللہ جس میرے اتنے زیادتی کی تھی سب معاف، تیرے نام تے صدقہ سخاوت۔ میرے نبی نے کہا میرا رب جبریل کو بھیج کے مجھے بتا رہا ہے کہ تیرا صدقہ قبول صدقات میں لکھ دیا گیا ہے۔ جان سے خدمت کرو، مال سے خدمت کرو، سخی بنو اللہ کی بارگاہ میں سخی۔ ہاں سامری نے بچڑے کی پوجا کروائی، 70,000 اسلام سے نکل گئے۔ اللہ نے کہا فقتلوا انفسکم، سب کو قتل کرو، چلو تلوار چلی۔ سامری آخر میں پکڑا گیا، میرے رب کی سفارش آ گئی، موسیٰ سامری کو کچھ نہ کہو، میں نے آپ پہ مار دیں گا۔ کہ یا اللہ اس کی وجہ سے تو یہ بچڑے کی پوجا، تو آپ کیوں اس کی سفارش کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کا قتل مجھے اچھا نہیں لگتا، میں آپ ہی موت دے دوں گا۔ اس کی منافقت کے باوجود اس کی سخاوت اسے بچا گئی۔ سخی بنو، سخی بنو۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت کرتا ہوں، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں۔ اچھا ایک ہوتا ہے بخیل، اچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشیں وقت پہ کرتا ہوں، حکومت عقل مندوں کو دیتا ہوں اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے بخیل، خرچ نہیں کرتا کسی پر، اپنے اوپر کرتا ہے اور کسی پر نہیں کرتا۔ ایک ان کا دادا ہے، اس کو کہتے ہیں شحیح۔ یہ کون؟ بورا، بورا کا لفظ زیادہ صحیح ترجمہ ہے دے واسطے، بچے چلو کم بخت کہہ دو، بدبخت کہہ دو۔ یہ وہ بدبخت بھورا ہے کہ صرف ساری زندگی گندا رہ جاندہ، نہ اپنے تے خرچ کردہ، نہ پتراں تے نہ بیوی تے، بس وہ اچار نہ روٹی کھاندا کھاندا ہی مر جاتا ہے تے پیسے دویاں دے حوالے کر جاتا۔ شہید جو کسی پر بھی خرچ نہ کرے، اپنے اوپر بھی نہ کرے اور کسی پر بھی نہ کرے، تو مال اوروں کو دے کے چلا جائے۔ حیثم رحمت اللہ علیہ سفر میں ہیں، ایک خیمے پر گزر ہوا، ایک خاتون بیٹھی ہیں، بہن مسافر ہوں، کھانے کو ملے گا؟ انہوں نے کہا میں تھے ہوٹل کھولے ہوئے۔ اب وہ دوپہر چڑھ گئی تھی تو درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک مرد آ گیا، اس کا خامن۔ کون ہو بھائی؟ کہا جی مسافر ہوں۔ کھانا کھایا؟ کہا جی نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ کہا جی وہ دیا ہی نہیں۔ تو کہنے لگے وہ صاحب تو ہمیشہ مجھے ذلیل کرتی ہے مہمانوں کے سامنے۔ وہ کہنے لگے میں تے ہوٹل چلاؤن واسطے بیٹھی ہوں۔ اس نے جلدی سے بکرا ذبح کیا اور اس کو تیار کر کے اس کو کھلایا پلایا، رخصت کیا۔ فرماتے ہیں اگلی منزل پہنچا تو وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی۔ میں نے کہا بہن مسافر ہوں، کھانا ملے گا؟ میں نے کہا سبحان اللہ، مہمان تو اللہ کی نعمت ہوتا ہے، تشریف رکھیں ابھی تیار کرتی ہوں۔ اس نے بکرا کاٹا، تیار کر کے اس کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اس کا خامد آ گیا۔ تو اس نے دیکھا اوے کون ہے تم؟ کہا جی میں مسافر ہوں۔ اے بکرا کتوں ہے؟ کہ جی ہے خاتون نے بنا کے دیتا ہے۔ کہنے لگا نام مراداں دی ہے، تو میرے گھر چوری کر رہی ہیں تو سارا مال میرا تو مہمانوں نو کھوا کھوا کے میں نو فقیر کرنا ہے؟ تو حیثم کہتے ہیں میری زور سے ہنسی نکل مجھے کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ پیچھے اس کا الٹا کام دیکھا تھا، وہاں عورت جیسی تھی اور مرد اس جیسا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں پتا وہ کون ہے؟ کہ نہیں۔ کہ او میری بہن ہے، اے او دی بہن ہے۔ تم سخی بننا، میری نصیحت رکھنا، بخیل نہ بننا، سخی۔ اللہ کی بخیل سے کوئی دوستی نہیں لگ سکتی، ساری رات ہیپٹن تک کھلو کے اللہ اللہ کرے۔ سخی معاف کرنا بھی سخاوت ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الْبُخْلَ نہیں کہا اللہ نے، شح وہ سب سے شدید قسم کا بخل ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا، کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے معاف کرنا بڑی اچھی بات ہے لیکن یہاں بخل آڑے آئے گا۔ شح تو تمہارے اوپر پیسہ کوئی نہیں، معاف کرنا سیکھو۔
جو کر رہے زیادتی معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، رشتہ داروں کو گلے لگانا سیکھو، زیادتی کے باوجود گلے لگانا سیکھو، محبت دینا سیکھو۔ کیا کر دیا میرے نبی کے ساتھ مکے والوں نے، اور آپ نے ایک بولنے کا جو معاف کیا۔ سخاوت۔ نویں چیز کیا ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، جو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، اچھائی سے دیتے ہیں۔ 21 برس میرے نبی کو قتل کے منصوبے بنتے رہے اہل مکہ، اور آج میرے نبی فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ 10,000 کا لشکر، 10,000 کا لشکر، خالد بن الولید 1,000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے زبیر بن عوام 500 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ابو ذر غفاری 300 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے بشیر بن شیبان 400 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے بنو کعب بن عدی وہ 300 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے نعمان بن مقرن مزنی 1,000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے معبد بن خالد بن معبد الجہنی 800 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے صعب بن جثامہ 250 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ماقل بن سنان 300 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں۔ اس طرح اپنے لشکروں کو تقسیم کیا، اور ابو سفیان اوپر پہاڑ پہ کھڑے کروا دیے، اور ہر لشکر گزرتا ہے اور نعرے مارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنے میں آخر میں میرے نبی 5,000 کا لشکر لے کے تشریف لاتے ہیں، آپ کا جھنڈا سعد بن عبادہ نے اٹھایا ہوا ہے، اور عمر بن خطاب صفوں کو درست فرما رہے ہیں، اور سعد بن عبادہ کی نظر پڑتی ہے ابو سفیان پر تو کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الحرمہ، ابو سفیان آج قریش کا خون بہے گا، آج کا دن بڑا گرم دن ہے۔ ابو سفیان کانپنے لگے، پیچھے سے میرے نبی آئے، یا رسول اللہ آج گرم دن ہے، آج انتقام کا دن ہے؟ آپ کہا نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ کا جھنڈے والا تو کہہ رہا ہے آج خون بہانے کا دن ہے۔ تو حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی یا رسول اللہ سعد کی تلوار میں تیزی ہے، کہیں خون نہ بہائیں، آپ ان سے جھنڈا واپس لیں۔ اب عین میدان جنگ میں سردار سے جھنڈا لینا کوئی معمولی کام تھا؟ چاہے کہنے والا نبی بھی تھا۔ میرے نبی کی کیا فراست، کیا سیاست! آپ نے ان کے بیٹے کو بولا قیس بن سعد، کہا جاؤ ابا سے کہو جھنڈا تیرے سپرد کر دے۔ بیٹے کو دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی نا، بے اپنا ہی کر، لیکن اس کے باوجود جب وہ گئے کہ ابا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جھنڈا مجھے دینے کا، نہیں دوں گا، جاؤ اللہ کے نبی سے کہو اپنی نشانی بھیجیں، اپنی نشانی بھیجیں۔ تو آپ نے پگڑی اتاری اور یوں پکڑائی، کہا یہ لے جا اور اسے دکھا کہ یہ اللہ کے نبی نے اپنے عمامہ بھیجا ہے اس نشانی کے طور پر۔ تو جب انہوں نے اللہ کے نبی کا عمامہ دیکھا تو اترے اور جھنڈا اپنے بیٹے کو پکڑا دیا۔ اب آپ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور حضرت عثمان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ابو سفیان کو کوئی تھوڑا پروٹوکول مل جائے، جو پورے 21 برس قتل کے پیچھے پھرتا رہا، تو میرے نبی کا اعلان ہو رہا ہے جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو مکے حرم میں چلا جائے گا کچھ نہیں کہیں گے، جو گھر میں بیٹھا رہے گا کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے کھڑے ہوئے فرماتے ہیں آج میں کیا کروں گا؟ 21 برس کی عداوت ہو، سب تیار تھے کہ بس اب سولیوں پہ لٹکایا جائے گا، گردنیں اڑائی جائیں گی۔ تو سہیل بن عمر نے کہا آپ سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، آپ نے کہا میرے بھائی یوسف نے جو کیا تھا میں بھی وہی کرتا ہوں، جاؤ لا تثریب علیکم الیوم کا مطلب میں نے معاف کیا تو ہے، لیکن لا تثریب علیکم الیوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے ذمے تو جرم ہی کوئی نہیں تو سزا کیا دوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ کہتے تم نے 21 سال مجھے تنگ کیا، میرے قتل کے منصوبے بنائے، مجھے گھر سے بے گھر کیا، میرے ساتھ تم نے 10 لڑائیاں لڑیں، تم نے میرے اتنے پیارے پیارے ساتھیوں کو شہید کیا، تم نے میرے چچا کو شہید کیا، تم نے میری بیٹی زینب کو شہید کیا، اسی کے ایک حوار بن اسود کے نیزے سے زخم لگا اور اسی زخم میں کچھ عرصے کے بعد انتقال ہوا، لیکن ایک لفظ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تمہارے ذمے تو جرم ہی کوئی نہیں تو میں معاف کیا کروں، میں سزا کیا بتاؤں، جاؤ تمہارے اوپر کچھ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔
یہ میرے نبی کی صفت ہے، یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، جو برائی کا جواب برائی سے اچھائی سے۔ حنین کی جنگ پیش آ گئی، پہلے شکست ہوئی، فتح ہوئی۔ فتح کے بعد کیا ہوا؟ کوئی 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 150 من چاندی، یہ مال غنیمت۔ 21 دن میرے نبی بیٹھے رہے کہ بنو حوازن آ کے معافی مانگیں گے تو ہر شے واپس کر دوں گا، 6,000 قیدی، ہر شے واپس کروں گا۔ 21 دن وہ آئے نہیں، 20 دن آئے نہیں، 21ویں دن آ کر معافی مانگنے کے لیے کھڑے ہو گئے، جی ہمارے قیدی بھی دیں، ہمارا سامان بھی دیں۔ آپ نے کہا اب میں نے اپنے ساتھیوں کا بھی خیال کرنا ہے، میں مال تقسیم کر چکا ہوں، اب یا قیدی واپس لے لو یا مال واپس لے لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مال اللہ دوبارہ دے دے گا، ہمیں قیدی ہمارے واپس کر دیں۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں کل ظہر کی نماز میں کھڑے ہو کے یہی اعلان کرنا، پھر میں تمہارے لیے کوئی تدبیر کروں گا۔ دشمن کے لیے تدبیر ہو رہی ہے، سبحان اللہ، دشمن کے لیے تدبیر ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں معافی دی جائے۔ بات تو پہلے ہو چکی تھی۔ آپ نے کہا بھائی دو میں سے ایک لے لو، یا قیدی لے لو یا مال لے لو۔ کہا جی قیدی دے دیں۔ آپ نے کہا میرے حصے میں، میرے خاندان بنو مطلب کے حصے میں جتنے آئے ہیں سب تمہیں واپس، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بدلانے والا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئیں جان مشتاقم دراجا، فدائے روضہ خیر البشر کن، واحسن منک لم تر قط عینی، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہ ہستی اور یہ حال ہے۔ اور اما عائشہ تڑپ کے اٹھتی ہیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ بھوک لگی۔ ہائے یا رسول، عائشہ بھوک لگی، بھوک لگی۔ تم 10 کھانے کھاتے، آدھے کوڑے میں ڈالتے ہو، آدھا پلیٹ میں چھوڑتے ہو، اور دو جہان کا سردار وجہ کائنات عائشہ بھوک لگی تو عائشہ رونے لگی، اب اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہ نہیں اسی بھوک میں ملوں گا اسے۔ میرے نبی کی امت بن کے رہنا، میرے نبی کی امت بن کے رہنا، میرے نبی کی امت بن کے رہنا۔ تمام فرقے، تمام ایمان والے، تمام اسلام والے، تمہارا اختلاف ہے، میرا بھی اختلاف ہے، یہ کیا مطلب ہے کہ میں نفرت کروں، میں انہیں کافر بنا دوں؟ نہیں، میں اپنا سینہ بھی کھلا کروں گا، باہیں بھی پھیلاؤں گا، گلے سے لگاؤں گا، پتہ نہیں کون کس صفت پہ بخشا جائے۔ میرے نبی اپنی چادر، بیٹی میری چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لو، اندر آئے، کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک سی، کھانا نہیں تھا، اب بیماری آ گئی ہے، علاج کوئی نہیں۔ میرے نبی نے یوں اپنی بیٹی کو باہوں میں لے لیا اور ٹھوڑی ان کے سر پہ رکھی اور خود رونا شروع کر دیا۔ عظیم باپ کی عظیم بیٹی، اشارہ کریں تو احد پہاڑ سونے چاندی میں ڈھل کے قدموں میں آن گرے، براق دروازے پہ بندھ جائے، جنت کے دسترخوان دھرتی پہ اتر آئیں، اور وہ باہوں میں لے کے روتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی نہ رو، والذی نفس محمد بیدہ، میری بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، آج 3 دن ہو چکے ہیں، ایک روٹی کا لقمہ تیرے باپ کے منہ میں نہیں گیا۔ پھر کہا میری بیٹی فاطمہ تجھے مبارک ہو، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، بس یہی عزت تیرے لیے کافی ہے۔ تو بچو 2 گھنٹے ہونے کو ہیں، یہ اتنے دکھڑے ہیں، ساری رات بھی لگا رہوں تو ختم نہ ہوں گے۔ بہرحال آپ میرا سرمایہ ہو، اپنے سارے ادارے کا سرمایہ ہو، سارے استادوں کا سرمایہ ہو، چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے کچھ ایسی باتیں ہو جائیں، اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق دے،
اور تمہیں بھی اس کے عمل کی توفیق دے کہ تم اس معاشرے میں ایک اچھے وہ عالم بن کے نکلو جو میرے اللہ نے بتائے ہیں۔ یہ 9 باتیں سورہ الرعد میں ہیں، ان کو پڑھتے رہنا، ان کو دیکھتے رہنا۔ یہ 9 باتوں والا عالم ہے اور یہ سارے بن سکتے ہیں، میں بھی بن سکتا ہوں، تم سب بن سکتے ہو۔ جو بھی کر لے گا اللہ اس کو چمکائے گا۔ میری تمنا ہوگی کہ تم سال سارے نقل لگاؤ، تمہارے جو چھوٹے چھوٹے آزار ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کرو۔ کوئی مہینہ اوپر ہو جائے، 1 مہینے کی تو آپ کو چھٹی دے رہے ہیں، اس کے اوپر ہوتا بھی ہے تو زیادہ دیر نہ کرو، سال میں سارے ہی نکل جاؤ۔ اور کوئی بڑا عذر ہے تو اپنے استادوں سے مشورہ کر لو۔ میں کبھی شدت کے ساتھ کبھی بھی نہیں کہتا ہوں، ہمیشہ نرمی کے ساتھ ہی کہتا ہوں۔ تو اس وقت اس مبارک محنت میں لگنا سب سے زیادہ دین کو گھر گھر پہنچانے کا خوبصورت نظام ہے۔ سارے دین کے کام برحق ہیں، سارے دین کے کام باعث برکت، باعث رحمت، اور ان کو سلام کیا جائے۔ کسی شخص کی وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل رہی تو وہ بھی قابل عزت اور قابل احترام ہے۔ تمام دین کے کاموں کو عزت دیتے ہوئے، احترام دیتے ہوئے، تمام اہل اسلام کے فرقوں کو عزت دیتے ہوئے، احترام دیتے ہوئے، اپنی ذات سے مسلم مومن امتی بن کے چلو اور اس تبلیغ کے کام کو اپنے سینے سے لگا کے چلو۔ اب گھروں کو جا رہے ہو، والدین ہیں، ان کے نوکر بن کے رہو۔ تمہاری شادیاں ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں تو بیوی کو وہ سلوک دو کہ وہ ماں باپ کو بھول جائے۔ آتے ہی بیوی کا ٹیسٹ مت لو کہ ہن تو میری ماں دی بھی خدمت کرنی تھی، میرے ابے دی بھی کری، بھانے دی بھی کرنی تھی، میرے چاچے دی بھی، پتہ نہیں مصیبت میں ہے کہ عام طور پر 90-95% لڑکیاں وہ ہیں جو سسرال میں جا کے مظلوم ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی دیندار گھر میں جاتی ہیں یا کسی دنیا دار گھر میں جاتی ہیں۔ زندگی کا طرز کوئی ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ 5-6% وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو حماقت کی وجہ سے اپنے گھر کو خود برباد کر دیتی ہیں، ایسے بھی ہیں۔ لیکن جو چیز زیادہ میں اسی کو زیادہ، ہر ساس ایسے نہیں ہوتی ہے کہ وہ آنے والی کو تنگ کرے، بلکہ اللہ کا فضل ہے ایسی بھی ہیں جو سینے سے لگاتی ہیں، بیٹی کا درجہ دیتی ہیں، اور سسر بھی ایسے ہیں جو بیٹی کا درجہ دیتے ہیں۔ لیکن اکثریت ظلم و ستم پر ہے، اکثریت ظلم و ستم پر ہے، اور ایسے ایسے ظلم ہیں کہ میں سن کے، اس لیے تو میں ٹیلی فون نمبر بدل لیتا ہوں کہ میں سن کے خود بیمار ہو گیا ہوں کہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو پھر آنسو بہانے کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ معاشرت کسے کہتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے جو مدینے والے صحابہ ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بیٹی کی ڈولی اترتی